अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले कई सालों से इस मुल्क में अमन व सुकून नहीं आ रहा। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उनके खिलाफ साजिशें थीं, तो इस वजह से बेसुकूनी थी। अब जब इमरान खान को निकाला गया और अपनी तरफ से सब लोगों को बिठा के हुकूमत में ये सोचा गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ज़्यादा बेसुकूनी हो गई पाकिस्तानी अवाम के लिए। सूरत हाल क्या है आपको बताता हूँ। बादशाह सलामत और उनकी चेली जो पंजाब की वजीर आला है, उनका एक मंसूबा सामने आया है जिसका मुनीब फारूक ने इजहार किया। आज से कुछ दिन पहले तक वो कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं छोड़ेगी, बल्कि कल ही कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की क्या सोच है, ये सारे एंटी इमरान खान है और दिस एंड दैट। आज उसने एक नया शोशा छोड़ा है और यहां से पता चलता है कि अब मंसूबा क्या है। अब ये नया बयानिया शुरू किया गया है कि मरियम नवाज खान को नहीं छोड़ेगी और पीटीआई को तबाह बर्बाद कर देगी। पहले तो आपको ये दावा कितना मुज़ायका खेज है इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दूं कि जिसको 7.5 लाख मिलके टैंकों, बंदूकों, मिसाइलों, एटम बमों के साथ खत्म नहीं कर सके, उसको पंजाब में बैठी हुई एक डाइन खत्म करेगी। मतलब दावे देखें, बढ़ के देखें, हैसियत और औकात देखें। 17 सीटों की औकात नहीं। मेहर शराफत जैसे बंदे से जो बिल्कुल नया है पॉलिटिक्स में, जो पहले कभी शायद काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उससे हार जाती है इलेक्शन और फॉर्म 47 की लास्टिक वाली शलवार पहन के उसको बिठा दिया जाता है। वो कह रही है कि मैं इमरान खान और उसकी पार्टी को खत्म कर दूंगी। मुनीब फारूक बाकायदा इस पर कंपेन कर रहा है। मैं आपको बताता हूं इसकी असल वजह क्या है। मेरा तजिया इस पर यह कहता है, जब मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। इनको बताया गया है कि इमरान खान के साथ आप डायरेक्ट लड़ रहे हैं, इससे आपकी मकबूलियत खत्म हो रही है, क्योंकि ये बन गया है कि नून लीग नहीं लड़ रही, खान से इस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है। पीपल्स पार्टी नहीं लड़ रही, बल्कि खान से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है। एमक्यूएम नहीं लड़ रही, बल्कि फौज लड़ रही है। इस तासुल को जाहिर करें। अब होता क्या है कि ये हमारे अक्लमंद लोग एफए पास जो हैं, ये बैठ के मंसूबा बनाते हैं कि चलो ठीक है, फिर सियासतदानों को कहते हैं कि तुम ऑनरशिप लो। और अब खबरें इसी तरह आगे आपको नजर आएंगी। मरियम नवाज ने इमरान खान के बारे में यह फैसला कर दिया, मरियम ने यूं कर दिया, नवाज शरीफ ने यह कर दिया, शहबाज ने यह कर दिया। जिसको भी ऊपर चढ़ाना है और जिसने फ्रंट फेस देना है, उसके हवाले से अब खबरें चलाई जाएंगी बयानियां बनाने के लिए। तो आपको एडवांस में बता देता हूं, जो मर्जी ये बढ़ के मार लें, इनकी कोई औकात नहीं है। असल में एक 22 ग्रेड का अफसर है, मसला उसकी नौकरी का है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुज़ाकरात खटाई में पड़ चुके हैं। मुज़ाकरात करने का मकसद इमरान खान का जो भी था, लेकिन ये एक्सपोज पूरी तरह से हुए हैं। इमरान खान की जुबान ज्यादा जारहाना हुई है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे वीडियो का हिस्सा बनाना चाहता हूं। ये चीजें तारीख में जाएंगी कि एक बंदा पाकिस्तान की 77 साल तारीख के जालिम तरीन बादशाह की जेल में था, कैद में था। ये मत भूलें कि आप अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, मुशर्रफ, इन चारों मार्शल जर्नैलों को जो है वो इकट्ठा करें तो जो मौजूदा मार्शल लॉ है, जो मौजूदा बादशाह है, ये ज्यादा जालिम है उन सब से। पाकिस्तान के आइन को इन सबसे ज्यादा उसने रौंदा है। पाकिस्तान के आइन को सबसे ज्यादा डिसऑन और तबाह बर्बाद इस एक शख्स ने किया है। ये किसी कानून को नहीं मानता, अदालत को नहीं मानता, पार्लियामेंट को नहीं मानता, अखलाकियात को नहीं मानता। इस शख्स के आगे इमरान खान नहीं झुका, बल्कि क्या कह रहा है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा। मुज़ाकरात के हवाले से खान कहता है, मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, ताकि 26 नवंबर के कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। और यह बिल्कुल सही जजमेंट है इमरान खान की। एकदम जब 26 नवंबर का प्रेशर पड़ा तो मुज़ाकरात का डोल डाल दिया गया कि ठीक है, मुज़ाकरात करते हैं, मिल बैठ के ये तय कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि दबाव पड़ गया, आलमी तंजीमें बोल पड़ी, बहुत सख्त प्रेशर बना। सोशल मीडिया ने तो सब तस्वीरें, वीडियोस लगाई, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए ये किया गया और अब सोशल मीडिया पे ये चीजें गायब हैं। 26 नवंबर के सामने पे बहुत कम लोग अब बात कर रहे हैं, आपने इस पे बात करनी है। दूसरा, 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में ऐसे वाक़ा होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते।
یاد رکھیں عمران خان یہ جانتے ہیں کہ گولیاں چلانے کا براہ راست حکم موجودہ بادشاہ نے دیا. تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا تو گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں کر پائی. جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھرڈ امپائر کی ہوتی ہے اور صرف ایک غیر جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کو انصاف دلوا سکتا ہے. اگر اس قتل عام کو دبایا گیا تو پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہوگا. اب یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھ لیں کہ بیانیہ کمپنی نے بنایا تھا کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ریاست پر حملہ تھا، بغاوت تھی، یہ تھا وہ تھا، جنگ کی گئی، فوج میں سازش ہوئی، بغاوت کی کوشش کی گئی، آرمی چیف کا تختہ ہٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن اب بیانیہ خان کے ہاتھ میں ہے کہ 9 مئی کو تم نے ہمارے بندے شہید کیے، قتل عام تب بھی کیا اور 26 نومبر کو بھی تم نے قتل عام کیا. اب عمران خان اس کو گھسیٹ کے قتل عام پر لے آئے ہیں. پہلے عمران خان کہتے تھے کہ تم نے یہ فالس فلیگ کیا ہے، اب بات فالس فلیگ سے اوپر چلی گئی ہے کہ جو تم نے تو ہمارے بندے مارے ہیں ان کا جواب دو اور جوڈیشل کمیشن بنے گا. پھر کہتے ہیں میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے. یعنی مذاکرات آپ سمجھیں کہ کھٹائی میں پڑ گئے اور یہ جو ٹائم گین کرنا چاہتے تھے عمران خان انہیں دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ 3 میٹنگز میں آپ ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے جو کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہوگا. کون سا خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہنوں پر مشتمل کمیشن بنا دو یا میری پارٹی کے لوگوں پر مشتمل کمیشن بنا دو یا جعلی پارلیمنٹ پر مشتمل کمیشن بنا دو یا ISI کے لوگ بٹھا دو کہ یہ لوگ کہتے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان کو ان کی مرضی کے افسر مل جائیں گے. خان تو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں سے ٹاپ 3 جو سینئر ججز ہیں انہیں لگا دو. اب سینئر ترین ججز خان نے تو نہیں چوز کیے، وہ سینئر سپریم کورٹ کے ہیں، انہیں بنا دو. تو یہ نہیں کہہ رہے. تو عمران خان نے جو مستقبل ہے مذاکرات کا اس کے حوالے سے بالکل آگاہ کر دیا ہے کہ اس کے بعد مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی کیا گیا تھا. اب ایک طرف مذاکرات ہیں، ایک طرف عمران خان کی زبان مزید سخت ہو رہی ہے. واضح کہا 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا گیا تھا. آج سے پہلے تک عمران خان کہتے تھے کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی اس نے ہی 9 مئی کرایا، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. لیکن اس وقت عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا. اب یہ نیکسٹ لیول ہے. اس سے آگے کہتے ہیں کہ اس روز چوکیوں سے فوج اور پولیس ہٹا کر خود ہی آگ لگائی گئی اور CCTV فوٹیج بھی چرا لی گئی. ہم ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے. میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ عمران خان ان کو کہاں پھنسا رہے ہیں گھیر گھار کے. کور کمانڈر لاہور کو بڑے مسٹیریس سرکمسٹانسز میں غائب کیا گیا تھا 9 مئی کے بعد. پھر ان کا کورٹ مارشل ہوا یا جو بھی کیا ان کو جبری ریٹائر کر دیا. لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اس دوران جس میں بظاہر یہ لگتا تھا کہ بندیال صاحب کی فیملی کی کوئی خاتون ہے جو چیف جسٹس تھے، وہ بات کر رہی ہیں شاید کسی سے اور بتا رہی ہیں کہ کیسے کور کمانڈر کے گھر کی خواتین کو محفوظ طریقے سے نکالا گیا. کور کمانڈر صاحب کال کرتے رہے لیکن فوج ان کی مدد کو نہیں آئی. وہ بار بار بلاتے رہے لیکن کوئک رسپانس فورس نہیں آئی. ایک آڈیو آئی تھی، اس کی اتھینٹسٹی مجھے نہیں پتا کیا ہے، سچ ہے یا نہیں ہے ابھی نہیں پتا. لیکن اس کے سراؤنڈنگ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کسی کمیشن نے پروب کر لیا تو اس دن پتہ چل جائے گا کہ پولیس کو وہاں سے ہٹانے کا آرڈر کس نے دیا تھا، فوج کیوں نہیں آئی تھی. نارملی کوئک رسپانس فورس کتنی جلدی پہنچ جاتی ہے. اگر کسی نے آگ لگائی تھی تو آگ بجھانے کے لیے کوئی عملہ کیوں نہیں پہنچا تھا، لوگ کتنے بجے داخل ہوئے اور کھڑکیاں کب ٹوٹی تھی. اگر کھڑکیاں لوگوں نے ہی توڑی اور آگ لگی تو آگ کو روکنے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی بندہ کیوں نہیں آیا. بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات سویلینز کو سزا دینے والوں کے پاس نہیں ہیں. کور کمانڈر لاہور کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو کورٹ مارشل کر کے ہٹایا گیا، وہ جب کھلے گا تو کچھ اور بھی پتا چلے گا کہ شاید وہ اس پلان کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جو جنرل صاحب کا تھا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کبھی بھی 9 مئی کا پروب نہیں ہونے دیں گے. اور یہاں عمران خان نے ان کو کڑکی میں جکڑ لیا ہے. اب 9 مئی فوج کے اوپر حملے کی بجائے عوام کے قتل عام کا مقدمہ بن چکا ہے اور یہ عمران خان کی ذہانت، ان کی بردباری، ان کے کھڑے رہنے اور ڈٹے رہنے کی دلیل ہے. انہوں نے یہ بیانیہ بدل دیا ہے. اب فوج کے ہاتھ سے 9 مئی کا بیانیہ نکل چکا ہے. اوپر سے ملٹری ٹرائل کا کیس جو چل رہا ہے اس کا فیصلہ اگر تو خلاف آتا ہے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ تو بالکل یہ زمین بوس ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا 9 مئی کا بیانیہ. اور پھر اس کے بعد عمران خان ان سے قتل عام کا حساب مانگیں گے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے.
3 سال سے اس ملک میں آئین و قانون اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد اور جبر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر برباد کیے گئے۔ ہمارے ہر ٹکٹ ہولڈر کے لیے ان کے حلقوں میں زندگی تنگ کی گئی۔ میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا۔ 9 مئی کو یہ کہتے ہیں نا کہ کور کمانڈر کا گھر توڑا گیا، اب عمران خان نے انہیں صحیح گردن سے پکڑا ہے کہ میرا بھی گھر 2 مرتبہ توڑا گیا۔ ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ کیس جسٹس باقر نجفی کی عدالت میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے، سنایا نہیں گیا۔ پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی سے بھی رجوع کیا، لیکن ان دونوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا۔ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں رہے ان پر شدید ترین ذہنی تشدد اور جسمانی کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں کے دوران حراست خودکشی کی کوشش کرنے کی بھی خبریں ہیں۔ سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل، اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ضلع شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، انتظار پنجوتھا سے جانوروں جیسا سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری، اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے؟ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچا۔ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے اس معاملے کو عالمی فورمز پر اٹھائیں اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز پہنچائیں۔ عمران خان نے یہ عالمی سطح پر مقدمہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ ان پر ٹریول کی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو عمران خان ان کے گرد گھیرا مسلسل تنگ کرتے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے حالات ان کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔